گھر میں ایک سہارا ہوتے ہیں. میرے گردے فیل ہو گئے ہیں. اللہ پاک کسی کو ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے. ممی مدد کی ضرورت ہے. ناظرین، آج کا پروگرام شاید نہ ہمارے لیے آسان ہو، نہ ان لوگوں کے لیے جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کسی کو ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے، ایک ایسی بیماری جو خاموشی سے انسان کی زندگی ختم کرنے جا رہی ہے اور انسان کو مشین کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسے معذور افراد کی جو جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی بحثی کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو آپ دفاتر، سڑکوں، بازاروں میں دیکھتے تو ہیں مگر لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں. قصور اس نظام کا ہے جو روزگار دینے میں، عزت و نفس دینے میں ناکام ہو چکا ہے. آج ہم آواز اٹھائیں گے، خاموش آنکھوں کے ان خوابوں کا حصہ بنیں گے. آج ہم ان کا ساتھ دیں گے، آواز ہی نہیں اٹھائیں گے بلکہ احساس دلائیں گے ان لوگوں کو جو مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ناظرین، انسانیت ابھی بھی زندہ ہے. میرے ساتھ وہ فیملی موجود ہے، سے یہ الفاظ نہیں نکل رہے کہ میں کیسے ان سے پوچھوں، میں کیسے ان کو بولوں کہ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے. یہ پورے گھر کا واحد سہارا ہے. ایسی بیماری میں جب بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا وہ کسی کا سہارا بنے گا. میرے ساتھ وہ فیملی موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام ظہیر امان ہے. آپ کو کیا بیماری ہے؟ میرے کو گردوں کی بیماری ہے اور میرے گردے فیل ہو گئے ہیں 4 سال سے. 3 سال ہو گئے میں ڈائلسس کرا رہا ہوں. پہلے 1 سال سے میں ٹیبلٹ کھاتا تھا، دوائی کھاتا تھا، اس میں بہتری نہیں آئی ہے. پھر میرے حالات زیادہ خراب ہو گئے تھے، میرے کو پھر ڈاکٹر صاحب نے ڈائلسس بھی لگا دیا. ابھی میرے 3.5 سال ہو گئے ہیں میں ڈائلسس کرا رہا ہوں. یہ اخراجات کون پورے کر رہا ہے؟ یہ بس کچھ والد صاحب پورے کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے مانگتے ہیں کہ پورے کرتے ہیں. بس ہاسپٹل میں 50,000 روپے جمع کرا رہا ہوں اور میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. گھر میں یہ بچے بھی ہیں، 2 فیملی بھی ہے، ان کا خرچہ بھی ہے، گھر کا خرچہ بھی ہے. تو آپ نے کبھی کسی سے مدد مانگی ہے؟ مدد میں نے تو بہت سے لوگوں سے مانگی ہے، کسی نے مدد کی ہے، کسی نے نہیں کی. یہ ابھی دمتور شہر ہے، اس میں میں کم سے کم 10-12 آدمی کے پاس میں گیا تھا، جس میں سے 10-12 آدمیوں سے میرے سے 2 آدمی نے مدد کی تھی. بس مہینے کا میرا ہاسپٹل کا صرف خرچہ جو ہے وہ 50,000 روپے ہے. بیماری میری اتنی زیادہ ہوئی ہے، کیلشیم فاسفورس بڑھ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں ہفتے میں 3 بار ڈائلسس کراؤ، تو 3 بار میری گنجائش نہیں ہے کرانے کی. ان ڈائلسس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں، فرق کچھ بھی نہیں پڑا ہے. بس وہ لوگ پانی نکالتے ہیں، جو سوجن آ جاتا ہے، پانی پیتا ہوں، پانی نکالتے ہیں، خون واش کرتے ہیں. بس عارضی طور پہ فرق پڑتا ہے. پھر 2 دن کے بعد پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر سوج جاتا ہوں، پھر سانس پھول جاتا ہے. کام کاج کچھ نہیں کر سکتا ہوں، سانس چڑھ جاتا ہے، تھک جاتا ہوں. بس دوسرا یہ بازو ہے، اس کا فستولہ بنا ہوا ہے، اس میں اس کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں. اس میں بازو میں پائپ ڈالا ہوا ہے نا، فستولہ بنا ہوا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ تو انہوں نے ادھر سے ڈائلسس کرتے ہیں وہ لوگ نا، انہوں نے خود یہ آپریشن کیا، بازو کا اس میں پائپ ڈالا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بولا ہے 5 kg سے اوپر وزن بھی نہیں اٹھانا ہے اور زور بھی نہیں لگانا ہے. اس بازو کے ساتھ میں کام کر ہی نہیں سکتا ہوں. بس سمجھو ایک ہی بازو ہے، سمجھو میرا. گزارش ہے کہ کچھ مدد کریں میری، کیونکہ میرا ہاسپٹل کا بھی خرچہ پورا ہو جائے اور بچوں کا بھی ہو جائے. کبھی اللہ نہ کرے میں مر جاتا ہوں، کچھ تو یہ قرضہ تو یہ بچے لوگ بھی دیں گے، دونوں ان کے اوپر بوجھ بھرا ہوا ہے سارا. آگے نا بہت سارے خواب ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنی بچوں کی زندگیوں کو دیکھ کر، اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ معذور ہیں، کام کاج نہیں کر سکتے، تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کسی نے گزارا تو گھر والا نہ تو کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، گھر والا ایک سہارا ہوتے ہیں. 3 سال ان کے 3.5 سال ہوئی ڈائلسس کروا دیے. بس جی سوچتے رہتے کہ کافی ٹھیک ہوں گے. تو مطلب اپنے اللہ سے ایک امید لگائی ہوئی ہے کہ اللہ پاک ان کو جلدی ٹھیک کرے. انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ضرور ٹھیک کریں گے. کوئی مدد کرنے والا ہے، گھر کے اخراجات پورے کرنے والا کوئی ہے؟
बस इनके अबू जो हैं वही देते हैं, सॉरी वही खर्चा देते हैं, थोड़ा बहुत लोग दे देते हैं, बस कोई ना कोई दे देते हैं। हम चलो हुए नहीं है, इसके भी 3 साल हो गए, ये उंगलियाँ आपस में अटैच हो गई ना, चूल्हे में जले ये। चुनार हॉस्पिटल में ले गया था, उन्होंने बोला प्लास्टिक सर्जरी करनी है, उन्होंने 40,000 रुपये मांगा है। फिर पहले हॉस्पिटल में ले गया, उन्होंने भी पैसे मांगे 30,000 रुपये। मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, तो मैं फिर वापस आ गया 10 के घर में ले गए। 5-10 कदम चलता है गिर जाता है, फिर सही चल भी नहीं सकते। इसका ये पाँव का मसला बना हुआ है। डॉक्टर बोलते हैं इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी हम लोग कराएँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं, ये डायलिसिस करवाते हैं अभी उधार लेके लोगों से, तो इसका कैसे करें? मदद करें, हमें मदद की ज़रूरत है, इसका इलाज हो जाए, इसका पाँव ठीक हो जाए। यकीन करें आज बहुत दिल खफा हुआ है यहाँ पे आके इस फैमिली से मिलके। स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिखाई दिया जा रहा होगा, काइंडली आपसे जितना भी हो सके आप इनकी मदद करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अपनी होश इशारानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।